بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکٹیویزم پر گفتگو کر رہے تھے، 2 نشستیں اس پہ پہلے کی تھیں، لیکن ابھی کافی مباحث ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں جو اہم ہے اس سلسلے میں۔ اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کا تعلق کیا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں معلوم ہے کہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے یا علم کے خلاف عمل کیا جائے تو یہ انسان کے لیے وبال ہے۔ اور وہ عمل جس کی بنیاد علم نہ ہو وہ بھی انسان کے لیے وبال ہے، اور وہ عمل جس کی بنیاد جو ہے گہرا علم نہ ہو وہ بھی ایک لحاظ سے وبال ہے۔ اور جو نور بصیرت ہے، جو علم کو شعاع فراہم کرتا ہے، نور بصیرت، وہ رسوخ فی العلم سے ہی آتا ہے، علم میں گہرائی۔ تو جو چیز درکار ہے وہ ہے علم میں گہرائی اور عمل میں بھی گہرائی، اور عمل میں گہرائی جو ہے علم صحیح میں گہرائی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو علم میں گہرائی اور گہرائی کے بغیر جو ہے عمل میں گہرائی اور گہرائی نہیں آ سکتی۔ اور وہ عمل جو ہے نور بصیرت جو علم سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر جو ہے عمل جو ہے ایک طرح کا اس کی بنیاد جو ہے بنیادیں کھوکھلی ہوتی۔ تو یہ علم اور عمل کا گہرا تعلق ہے، لیکن اس سے غلط نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ علم غلط نتیجہ یہ ہے کہ جو یعنی انسان کی سعادت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یعنی اللہ کا حکم معلوم کرے، اور پھر جب عمل کا وقت آئے تو اس علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے بڑی سعادت، پہلے خود عمل کرے، پھر جو اس کے ماتحت ہیں ان لوگوں کو اس پر ابھارے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ تو اس سے بڑی انسان کی سعادت کوئی نہیں ہو سکتا کہ علم آپ نے حاصل کیا، وہ خود ایک عمل ہے اور بزرگ ترین اعمال میں سے، اور پھر جب وقت آیا تو اس علم پر آپ نے عمل کیا، اللہ کے حکم مطابق اپنے بدن پر اور اپنی روح پر اس کو نافذ کیا، اور اس کے بعد جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان پر نافذ کیا۔ تو اس سے بڑی جو ہے سعادت انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کہ اب آپ نے علم حاصل کیا، نماز، لیکن نماز کا جو ہے وقت ہے تو اس سے پہلے تو اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، یعنی فرض نماز فار ایگزامپل مثلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم پر عمل جو ہے ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ بہت سے علم کی ایسی شاخیں ہیں، یعنی جو فروض کفایہ ہیں، علوم لوگ اس پہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عمل تو اس وقت ہوگا جب عمل کا موقع آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس پہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ یہ ایک شخص جو ہے وہ دن رات جو ہے اللہ کی کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے اعمال وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یعنی مطلب مظاہروں میں نہ جا سکتا ہو، یا
آپ کسی جماعت کی میٹنگوں میں نہیں جا سکتا ہو، یا آپ تبلیغ جماعت سے تو گشت کرنے کے لیے نہ جا سکتا ہو، تو آپ مطلب اس کو سمجھیں گے وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، تو یہ بڑی یعنی نالاکی کی بات ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے وہ جو گشت کر رہے ہیں ان پر لان تان کریں، کیونکہ گشت کرنا بھی مطلب ایک مستحب عمل ہے، اور مظاہرے کرنا اگر نیک عمل کے لیے ہے تو وہ بھی مستحب یا فرض یا جو بھی ہو، تاکہ ایک چیز فرض عین ہو جائے. یہ کہنا کہ ہر شخص پر وہ چیز جو ہے لاگو ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. دین کی مختلف شاخیں، اور سب شاخوں پر علم اور عمل دونوں پر جو ہے مختلف لوگ فرض عین اور فرض کفایہ کے مطابق جو ہے، اور ان سب کے اعمال جو ہیں ایک دوسرے کے اعمال کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے خود ایک مقصود ہے، خود مقصود ہے، یہ کسی مقصد کے حاصل کا ذریعہ نہیں ہے، خود ایک مقصد ہے. یعنی اللہ کی رضا کا حصول بھی ایک مقصد ہے. دیکھیں عبادت خود ایک مقصد ہے، علم ان معنی میں عبادت، عمل جو علم کی بنیاد پر ہو وہ بھی عبادت. اور علم جو ہے اس کی دو ہی شاخیں، چاہے علم محمود ہو، مذموم ہو، کوئی بھی علم ہو، یا تو وہ ہمیشہ فرض ہی ہوگا، یعنی علم جو ہے مستحب وغیرہ نہیں ہوتا، علم یا تو فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں. یعنی حتیٰ کہ مطلب سحر یعنی جادو کا علم جو حرام ہے، حرام عمل ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض کفایہ کچھ لوگوں پر، تاکہ وہ جو ہے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہو جو اس علم شرع کے احوال کو جانتا ہو، تاکہ لوگ اس سے جو ہے دھوکہ نہ کریں. تو علم کی یہ حیثیت ہے، یعنی مطلب کہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو صرف فرض ہے، علم فرض ہی ہوتا ہے، یا تو فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا. اور جب فرض کفایہ اس پہ اگر کوئی عمل نہیں ہو تو وہ فرض عین بن جاتا ہے سب کے لیے، اور پھر جس میں وہ صلاحیت ہو اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے. یعنی فرض عین کا یہ مطلب ہے. یعنی مسلمانوں پہ آج یعنی فزکس پڑھنا فار ایگزامپل فرض کفایہ ہے ہر ملک میں، اور جن لوگوں میں طبعی ایسی استعداد ہو فزکس سیکھنے کی تو ان پر فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی متعین ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ مطلب آپ رزق حلال کی اور ملٹیپل نیت، یعنی ایک سے فزکس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ رزق حلال، لیکن اس لیے کہ وہ فرض کفایہ بھی ادا کرے. تو یہ نیت کرنی چاہیے لوگوں کو. تو ایکٹیویزم جو ہے وہ عملیت پسندی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں علم حاصل کے بارے میں ان کی زیادہ استطاعت ہوتی ہے تو ان کو علم حاصل کرنا چاہیے. کچھ لوگ عمل کے زیادہ ماہر ہوتے ہیں تو ان کو عمل کے میدان میں آنا چاہیے، اور کیونکہ علم کی بنیاد جو ہے عمل پہ ہے تو اس طرح ان کو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن کیونکہ ان کے عمل کی طرف رغبت زیادہ ہے تو پھر ان کو ان سے پوچھنا چاہیے جو علم رکھتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ علم کے بغیر جو عمل یہ حرام، کیسا بھی علم. تو جو عمل کرتے ہیں، یعنی آپ نے تجارت شروع کی تو تجارت کے بارے میں احکام معلوم کرنا فرض ہو گیا، فرض عین. اس سے پہلے فرض عین نہیں تھا، لیکن یہ کہ اگر آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھنا جن کے بارے میں. تو اب یہ جو لوگ تجارت نہیں کر رہے، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اگر یہ علم حاصل نہ کرتے تو اس تاجر کو کس طرح، پھر ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ہر تاجر کو یعنی عالم دین بھی ہونا پڑتا تجارت کے معاملے، اور یہ ایک مشکل بات ہے. تو اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو متخصص کر دیا، متخصص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ آپ لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہے، علم
حاصل کرنے کے لیے تو آپ علم حاصل کریں اور ہم تجارت کریں گے، اور تجارت کے بنیادی احکام تو پھر یعنی سب کو ہی معلوم ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ جو گہرے اس کے علم ہے وہ پھر علماء سے پوچھیں گے۔ تو یہ ان میں سے کوئی چیز ایکٹیویزم یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ جناب ہر ایک کو تجارت کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی جو مسلمانوں جو ہے پستی میں ہے، تو ہر ایک کو تجارت، مسلمانوں کی معاشی حالت بری ہے، تو ہر ایک کو تجارت کرنی چاہیے، اور جو یہ تجارت کا علم حاصل کرنا ہے یہ سب وقت ضائع کر، یہ ہے ایکٹیویزم۔ تو ایکٹیویزم عملیت پسندی نہیں ہے، ایکٹیویزم جو ہے ایک خاص عمل کو ہر دوسرے عمل پر، اور ایک خاص ہدف کو ہر دوسرے ہدف پر جو ہے مطلق فوقیت دینا، یہ ایکٹیویزم۔ اور یہ ایک مطلب گمراہی ہے، کیونکہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جس کی اپج آپ کو دی، آپ کے ذہن میں ایک اچھے کام کا خیال ڈال دیا، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اس کام سے آپ کا ایک تعلق ہوگا، لیکن اس میں جو احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو اللہ نے اس ایک کام کا خیال دے دیا کہ یہ بہت اہمیت کا رکھتا ہے، تو اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کے کام جو ہیں نچلے درجے کے ہیں، یا دوسروں کا کام اہمیت نہیں رکھتے، یا دوسروں کو سارے کام چھوڑ کر وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کر، تو یہ تو کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا، نہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں اتنی صلاحیت ہے، تو آپ یہ کہیں یہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہا اور وہ کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، تو یہ مطلب یہ غلط سمجھ ہے، اور یہ دنیا پرستی بھی ہے ایک معنوں میں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کا اثر آپ کے عمل پہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مطلب اللہ رزق آپ کو دے رہا ہو اسی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک طرح کی مادیت بھی ہے اس سوچ میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو پہاڑوں میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے دن رات اور کوئی کام نہیں کرتا، وہ جو ہے مطلب یہ کہ دین کا کام نہیں کر رہا، یا وہ اقامت دین کا کام نہیں کر رہا، یا وہ گشت کا کام نہیں کر رہا، یا وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف نہیں بلا رہا۔ تو یہ سارے کام جو فرض کفایہ ہیں، جب تک لوگ کر رہے ہیں تو پھر یہ فرض عین نہیں ہوتا۔ فرض عین بھی ہو تو پھر پہلے ان پہ ہوتا ہے جو زیادہ استطاعت رکھتے ہیں اور جو قریب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مادیت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کا ہم پہ اثر نہیں ہو رہا، یا ہمارے عمل پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل جو چمک رہا ہو اسی کی وجہ سے ہو چمک رہا۔ تو ایکٹیویزم کی جو ہم رد کرتے ہیں وہ ان معنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تو ایکٹیویزم جو ہے وہ عملیت پسندی نہیں ہے، بلکہ ایکٹیویزم یہ ہے کہ آپ ایک عمل کو، ایک خاص عمل کو، چاہے وہ مطلب یہ جماعت اسلامی والے ہوں تو اقامت دین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی میٹنگیں اور ان کے سیاسی کام وغیرہ میں، یا تبلیغی والے ہوں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہی اللہ رسول کا کام ہے جو وہ نہیں کر رہا، یعنی انتہا پسند جو ان میں ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔ تو ایکٹیویزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کو دوسرے تمام عمل پر مطلق فوقیت دینا، اور یہ سمجھنا کہ دوسرے عمل جو ہیں یا علم حاصل کرنا جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس سے کم سطح کی چیز ہے، یا وہ اس وقت جو ہے لوگوں کو سب کو اس عمل میں لگنا چاہیے، کیونکہ یہی عمل جو ہے دین کو نافذ کر کے، مطلب آپ دین کو نافذ کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو دین کے نفاذ کا یہی مطلب ہے کہ لوگ قرآن پڑھائیں، لوگ نمازیں پڑھیں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کے کتابیں لوگ چلیں، تو جتنا وہ دین آلریڈی نافذ ہے اس کو تو ختم نہ کریں، اس پر بلڈ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے ایک دنیا پرستانہ نظر ان میں ہے کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں یا عبادت میں مشغول ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اعمال کو تقویت ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال کو اور ان کے علوم کو تقویت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سب ملی جلی چیز۔ اور ایکٹیویزم کا ایک مطلب یہ عمومی مطلب یہ ہے کہ ایک خاص عمل کو پر ہر آدمی کو لگا دینا، چاہے اس میں اس کی صلاحیت ہے یا نہیں۔
لیکن حقیقت میں جو اسلام کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق جو ہے اور ضرورت کے مطابق اور واقعے کے مطابق، یعنی رسول پاک کے پاس کوئی شخص آیا اور پوچھے میرے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو اس نے کہا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس شخص کے لیے فتویٰ. تو فتویٰ اس لیے ایک فتویٰ جو ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جو سائل کا حال اور واقعہ. تو مختلف سائلین کے دوسرا شخص آتا ہے تو اس کو جہاد کی دعوت دی، کیونکہ اس کا حال مختلف ہے، اس کا مزاج مختلف ہے. اور یہ مطلب جب آپ نے دعوت بھی کھڑی کی تو ہر ایک کو، یعنی اسلام کی طرف تو ہر ایک کو بلایا، لیکن تنظیمیں جو آپ نے قائم کی اور جو خاص جو پروجیکٹ چلائے جس کو بیعت کہتے ہیں، اس میں ہر ایک کو نہیں بلایا. یعنی دار ارقم میں ہر کوئی شامل نہیں تھا، یا دار ابن سعید میں ہر کوئی شامل نہیں تھا، یا یعنی انصار سے جو بیعت لی تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو مہاجرین سے آپ کی بیعت تھی. تو اسلام کی طرف تو ہر ایک کو بلائے، لیکن بہت سے لوگ تھے جو اسلام قبول کیا تو فرمایا اب کیا کروں؟ تو کہا اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور ویٹ کرو، انتظار کرو، جب اللہ مجھے جو ہے غلبہ دے تو پھر میرے پاس آنا. تو اس کو غلبہ دین کی جدوجہد میں شریک نہیں کیا، کیونکہ اس کی صلاحیت نہ دیکھی یا اس میں حکمت نہ دیکھی. اور جن لوگوں کو دار ارقم میں شامل کیا ان کو دار ابن سعید میں شامل نہیں کیا. کچھ لوگوں سے خاص بیعتیں وغیرہ وغیرہ. تو نفیر عام تو بہت کم ہوتا تھا، یعنی بدر میں 313 لوگ شامل تھے، پورے مدینے کو تو لے کے نہیں چلے یہ احد میں. ہاں جنگ تبوک میں جو ہے نفیر عام تھا، تو پھر جو اس میں پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ سختی بھی کی، کیونکہ وہ ایک واقعہ اور تقاضا یہ تھا کہ سب لوگ جائیں اس میں جو جا سکتا، کیونکہ وہ رومن سپر پاور سے جنگ تھی. تو اس کو ایکٹیویزم کہتے ہیں. تو اس پہ ہماری تنقید ہے، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کچھ اور باتیں رہتی ہیں ابھی.